أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنو نذیر کے ساتھ جنگ کا ذکر ہو رہا تھا. اس کی مزید تفصیل یوں ہے، اس بارے میں جو حضرت بشیر احمد صاحب نے سید خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے پیچھے مدینہ کی آبادی میں ابن مکتوم کو امام الصلاۃ مقرر فرمایا اور خود صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکل کر بنو نذیر کی بستی کا محاصرہ کر لیا. اور بنو نذیر اس زمانے کے طریقے جنگ کے مطابق قلعہ بند ہو گئے. غالباً اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے منافقین مدینہ نے بنو نذیر کے رؤساء کو یہ کہلا بھیجا کہ تم مسلمانوں سے ہرگز نہ دبنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری طرف سے لڑیں گے. لیکن جب عملاً جنگ شروع ہوئی تو بنو نذیر کے توقعات کے خلاف ان منافقین کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کھلم کھلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آئیں، اور نہ بنو قریظہ کو یہ ہمت پڑی کہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ کر بنو نذیر کی برملا مدد کریں. گو دل میں وہ ان کے ساتھ تھے اور در پردہ ان کی امداد بھی کرتے تھے، جس کا مسلمانوں کو علم ہو گیا تھا. بہرحال بنو نذیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں نکلے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے. لیکن چونکہ ان کے قلعے اس زمانے کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، اس لیے ان کو اطمینان تھا کہ مسلمان ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور آخرکار خود تانگ آ کر محاصرہ چھوڑ دیں گے مسلمان. اور اس میں شک نہیں کہ اس زمانے کے حالات کے متحد ایسے قلعوں کا فتح کرنا واقعی ایک مشکل اور پرز مشقت کام تھا اور ایک بڑا طویل محاصرہ چاہتا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ جاری رکھا. یہ محاصرہ 6 دن اور ایک روایت کے مطابق 15 دن تک رہا. اس کے علاوہ 20 اور 23 دنوں کے اقوال بھی مروی ہیں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 20 دن یا 23 دن بھی رہا. دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند درخت کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا، کیونکہ یہود قلعوں کی فصیلوں سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے اور یہ درخت ان کے لیے دفاعی حیثیت رکھتے تھے. اور ان کی کمین گاہ کا کام دے رہے تھے، یعنی کہ چھپنے کی جگہ بن رہے تھے درخت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ مازنی اور عبداللہ بن سلام کو درخت جلانے کی ذمہ داری سونپی. یہ جنگی یا
دفاعی ضرورت کے لیے کیا گیا تھا، نہ کہ صرف باغ اجاڑنے کے لیے۔ ابو لیلہ، کیونکہ اسلام میں درختوں کو کاٹنا تو منع ہے، ابو لیلہ مازنی، یہ لکھا ہے آگے اس میں کہ ابو لیلہ مازنی ان کے اجوا کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا رہے تھے، اور عبداللہ بن سلام اجوا کے علاوہ دیگر کھجوروں کے درخت جلا رہے تھے۔ لیکن روایات میں یہ بھی ہے کہ گھٹیا قسم کی کھجوروں کو جلایا گیا، اس کی تفصیل بیان کروں گا میں۔ بہرحال جو اس روایت میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو لیلہ کہنے لگے کہ یہ درخت ان کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ جلانے سے انہیں زیادہ رنج ہوگا، یہودیوں کو اس کا رنج ہوگا کیونکہ یہ سرمایہ ہے ان کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ ان کے اموال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت بنائے گا۔ عبداللہ بن سلام کے اس فکرے سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجوا کھجور کے درخت جو کارآمد درخت تھے وہ نہیں جلائے گئے تھے، جو دوسرے درخت جلائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اجوا سب سے بہتر مال ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آن وسلم کے کام آئے گا۔ یہود نے جب ان درختوں کو آگ میں جلتے دیکھا تو ان کی عورتیں اپنے گریبان چاک کرنے لگیں، منہ پر تماچے مارنے لگیں اور واویلا کرنے لگیں۔ پھر یہود نے فوراً پیغام بھیجا، اے محمد، آپ تو بڑی عزت اور شرف کے حامل ہیں، آپ فساد سے منع کرنے والے اور فساد کی ہر صورت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ درخت ان کے لیے کمین گاہ کا کام، دفاعی کام دے رہے تھے، اس لیے ان کے اس دفاع کو ختم کرنا ضروری تھا۔ اور اس میں حکمت بھی کار فرما تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ قوت ختم ہو جائے تاکہ مزید قتل و غارت نہ ہو۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص الہام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخت جلانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہود کے اس الزام کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور یہ اس غرض سے تھا کہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کے وقت یہود کو ایک مرتبہ پھر معاف کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے نئے عہد و پیمان کی پیشکش بھی کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا کہ انکم واللہ لا تامنون عندی الا بعہد تعاہدونی علیہ، تم لوگوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں سوائے اس کے کہ تم مجھ سے نئے سرے سے کوئی پختہ عہد کرو۔ لیکن انہوں نے عہد و پیمان سے انکار کر دیا۔ یہود مال کے سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ جب ان کے قیمتی درخت جلائے گئے تو انہوں نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے اور علاقہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ مرزا بشیر احمد صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ کئی دن تک، یہ ایک سیرت کا حوالہ دیا ہے کتاب کا میں نے، اب مرزا بشیر احمد صاحب کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ کئی دن تک کہ لکھتے ہیں کئی دن تک مسلمان برابر محاصرہ کیے رکھے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب محاصرے پر چند دن گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بنو نذیر بدستور مقابلے پر ڈٹے رہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ بنو نذیر کے ان کھجوروں کے درختوں میں سے جو قلعوں کے باہر تھے بعض درخت کاٹ دیے جائیں۔ یہ درخت جو کاٹے گئے لینا قسم کی کھجور کے درخت تھے، جو ایک ادنا قسم کی کھجور تھی جس کا پھل عموماً انسانوں کے کھانے کے کام نہیں آتا تھا،
اور اس حکم میں منشا یہ تھا کہ تا ان درختوں کو کٹتا دیکھ کر بنو نذیر مرعوب ہو جائیں اور اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیں، اور اس طرح چند درختوں کے نقصان سے بہت سی انسانی جانوں کا نقصان اور ملک کا فتنہ و فساد رک جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی، اور ابھی صرف 6 درخت ہی کاٹے گئے تھے کہ بنو نذیر نے غالباً یہ خیال کر کے کہ شاید مسلمان ان کے سارے درخت ہی جن میں پھلدار درخت بھی شامل تھے کاٹ ڈالیں گے، آہو پکار شروع کر دی۔ حالانکہ جیسا کہ قرآن شریف میں تشریح کی گئی ہے، صرف بعض درخت اور وہ بھی لینا قسم کے درخت کاٹنے کی اجازت تھی، اور باقی درختوں کے محفوظ رکھنے کا حکم تھا۔ اور ویسے بھی عام حالات میں مسلمانوں کو دشمن کے پھلدار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال یہ تدبیر کارگر ہوئی، اور بنو نذیر نے مرعوب ہو کر 15 دن کے محاصرے کے بعد اس شرط پر قلعے کے دروازے کھول دیے کہ ہمیں یہاں سے اپنا ساز و سامان لے کر امن و امان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ یہ وہی شرط تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے پیش کر چکے تھے، اور چونکہ آپ کی نیت محض قیام امن تھی، آپ نے مسلمانوں کی اس تکلیف اور ان اخراجات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اس مہم میں ان کو برداشت کرنے پڑے تھے، اب بھی بنو نذیر کی اس شرط کو مان لیا، اور حضرت محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا کہ وہ اپنی نگرانی میں بنو نذیر کو امن و امان کے ساتھ مدینہ سے روانہ کر دیں۔ جس طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں نہیں کاٹی گئی تھیں، اسی طرح بخاری کی ایک شرح میں بھی لکھا گیا، اس کی یہ روایت ہے کہ تفصیل میں لکھا ہے کہ روایات کی تفصیل میں جائیں تو اول تو جن کھجوروں کو جلایا گیا تھا وہ اعلیٰ قسم کی کھجور نہیں تھی، بلکہ معمولی اور ردی قسم کی کھجور تھی جو بالعموم لوگوں کو غذا کے طور پر بھی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور صرف 6 درخت جلائے گئے تھے، جیسا کہ سیرت خاتم النبیین میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یہود کی بے بسی اور ان کی خود جلا وطنی کی درخواست کرنے کے بارے میں مزید یوں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس قبیلے کے یہود کے درخت جلا کر انہیں مزید گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھر دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں امن جلا وطنی کا موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور حکم دیا کہ مدینے سے نکل جاؤ، تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی، تمہارے اونٹ جو سامان اٹھا سکیں وہ بھی لے جاؤ سوائے اسلحے کے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ اور قتل و غارت، مال غنیمت حاصل کرنے وغیرہ کے الزامات لگانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اب باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود پر گرفت حاصل کر لی تھی، اور یہود بھی وہ کہ جو مسلسل عہد شکنی کے مرتکب ہوتے رہے، وہ لوگ جو متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، ان کو قتل کرنے کی مذموم سازشیں اور کوششیں کر چکے تھے، اور اب ہتھیار بند ہو کر باقاعدہ بغاوت اتر آئے ہیں۔ اور اس محاصرے کے دوران بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر نو، معاہدہ اور صلح کی پیشکش کی تھی، جسے نہایت تکبر سے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، اور اب آخرکار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر قابو پا لیا تو ان کو جتنی بھی سخت سے سخت سزا دی جاتی تو وہ روا تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی اور صلح جوئی اور رحمت و شفقت انسانی کی عجیب شان اور خلق ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے امن و سلامتی کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دے دی، اور رحمت و عنایات خسروانہ کا عالم یہ تھا کہ یہ بھی اجازت دی کہ جو سامان بھی لے جانا چاہیں لے جائیں سوائے اسلحے کے اور ہتھیاروں کے،
چنانچہ آگے تفصیل آئے گی کہ یہود نے اس جود و کرم سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ اپنے گھروں کے دروازے تک اکھیڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر لے گئے، اور اپنی فطرت کا مظاہرہ یوں کیا کہ جو سامان ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے وہ پوری کوشش کی کہ ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ گھروں کی چھتوں اور دیواروں کو منہدم اپنے گھروں کی چھتوں اور دیواروں کو منہدم کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے، گھر بھی توڑ کے چلے گئے۔ جلا وطنی کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھیں وہ بنو نذیر کے ساتھ کی جلا وطنی کی، ان شرائط کے حوالے سے ان امور کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، بنو نذیر کے یہود مدینہ منورہ کے علاقے سے جہاں چاہیں کوچ کر دیں۔ پہلی بات یہ مدینہ چھوڑ دیں بنو نذیر کے لوگ، باقی جہاں چلے جائیں، جہاں مرضی جائیں چلے جائیں۔ یہود مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونے کے وقت مکمل طور پر بغیر ہتھیار ہوں گے۔ ہتھیاروں کے سوا یہود جس قدر اپنے اموال اپنے اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ نمبر 4 یہ کہ یہود کے مقدور بھر اموال اٹھا لینے کے بعد ان کے جو منقولہ اور غیر منقولہ اموال بچ جائیں گے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے۔ جلا وطنی کے عمل کی نگرانی اور یہود کے عذر اور بہانے بنانے کی تفصیل بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کی ذمہ داری حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ اس وقت یہود نے ایک اور عذر کیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہمارے مقروض ہیں، وہ قرض انہیں مقررہ مدت کے بعد ادا کرنا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا مقصد تھا کہ ہمیں مدینہ میں ٹھہرنے کا مزید موقع مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سود ختم کر کے قرض کی رقم کم کر دو اور جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، قرض تمہیں واپس مل جاتا ہے، بشرطے کہ تم سود ختم کرو، لیکن جلدی یہاں سے آؤ۔ ابو رافع سلام بن ابی حقیق نے حضرت اسید بن حضیر سے 120 دینار لینے تھے، چنانچہ اس نے 40 دینار سود ختم کر کے اصل در 80 دینار وصول کر لیے۔ اس طرح اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطنی کی شرائط عائد کیں تو ابو رافع سلام بن ابی حقیق نے ہوئی بن اخطب سے کہا کہ تیرا برا ہو، اسلام قبول کر لے اس سے پہلے کہ اس سے بھی بدتر انجام بھگتنا پڑے۔ ہوئی نے کہا اس سے بدتر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ابو رافع نے کہا کہ ہمارے بال بچوں کو قید کر لیا جائے گا، ہمارے بہادر قتل ہوں گے اور ہمارے اموال مسلمانوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ آج مال چھوڑ کر جانیں بچانا آسان ہے، اگر ہم نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو اس کا انجام قتل اور قید ہوگا۔ وہی 1-2 دن اس فیصلے پر سوچتا رہا۔ جب یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب نے اس کی یہ کشمکش دیکھی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم مسلمان ہو جائیں، پتہ تو ہے ہمیں، ہماری کتابوں سے ہی ثابت ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اس طرح ہمارے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے قلعوں سے نکلے اور اسلامی لشکر میں آ گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جان و مال محفوظ کر لی۔ اس طرح یہ 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ یامین بن عمیر بعد میں بہت مخلص صحابی ثابت ہوئے، بلکہ ان کے دل میں انہی دنوں میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا گھر کر چکی تھی کہ بنو نذیر کے جس یہودی عمر بن جہاش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مذموم کوشش کی تھی، یہ اسلام قبول کرنے والے یامین بن عمیر کا چچا زاد تھا۔ تو اس مخلص نو مسلم نے ایک شخص کے ذریعے عمر بن جہاش کو قتل کروا دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اخلاص اور محبت کا علم ہوا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا، جس طریقے کی کتاب کا حوالہ ہے۔ یہود کی جلا وطنی کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود نے جلا وطنی کے وقت اپنے اونٹوں پر عورتوں اور بچوں کے علاوہ اپنا وہ سامان بھی لاد لیا جو اونٹ لے جا سکتے تھے، صرف ہتھیار چھوڑ دیے۔ ان کے ساتھ کل ملا کر 600 اونٹ تھے۔ ہر شخص خود اپنا مکان گرا کر اس کی لکڑی جیسے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ تک نکال کر اونٹوں پر لاد کر لے گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مکانوں کے ستونوں اور چھتیں تک توڑ ڈالیں، کواڑ، تختے، یہاں تک کہ جو دروازے جو تھے یا چولہیں تک نکال لیں، چگاٹھیں ان کی، اور محض حسد اور جلن میں اپنے مکانوں کی دیواریں تک منہدم کر دیں، تاکہ وہ اس قابل نہ رہیں کہ ان کے جلا وطن ہونے کے بعد ان مکانوں کو مسلمان آباد کر سکیں۔ جب یہود نے اپنے بچوں اور عورتوں کو سواری کے اونٹوں پر سوار کیا اور بکیاں اونٹوں پر سامان لادنے لگے تو ان کے اس انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں جلا وطن ہونے کی کوئی پریشانی یا ندامت نہیں، حالانکہ ان کے سینے آتش کدے بھرے ہوئے تھے، آگ لگی تھی سینوں میں ان کے، لیکن ظاہر یہ کر رہے تھے کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ البتہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم خوش و خرم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بنو حارث بن خزرج کے علاقے سے گزرے اور جسر کے علاقے کو عبور کیا، پھر مدینہ منورہ کے بازاروں سے ان کا گزر ہوا۔ جسر بھی مدینہ کی ایک مارکیٹ تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے ہودیوں پر بٹھا رکھا تھا، اونٹوں پر سوار کیا ہوا تھا، اور ساتھ گانے باجے پر ان کی کنیزیں ناچ بھی رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے مال اور ثروت کو لوگوں پر عیاں کر رہے تھے تاکہ لوگ ان پر رشک کریں۔ ابو رافع نے چمڑے سے بنے تھیلے کو سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اسے اچھال کر کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ رقم انہی حالات کا مقابلہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے۔ ان کے جانے کی کیفیت یہ تھی کہ نغمے الاپے جا رہے تھے، شہنائیاں بج رہی تھیں، اشتعال انگیز اشعار زبان پر تھے اور رقص کیا جا رہا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم ظرفی کو نظر انداز کر دیا۔ یہ دیکھنے کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی ان پہ۔ اگر ان کا واسطہ کسی دوسری قوم سے پڑتا تو شاید انہیں ستر پوشی کے لیے کپڑا بھی نہ دیا جاتا، جو حالت انہوں نے کی تھی، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کو سزا تو ایسی ملنی چاہیے تھی، وہ کچھ بھی نہ جانے دیا جاتا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور رحم دلی تھی، جس نے کوئی ان کی پرواہ نہیں کی ان باتوں کی۔ بنو نذیر کا نیا مسکن کہاں بنا؟ اس بارے میں لکھا ہے کہ بنو نذیر کو جب جلا وطنی کا حکم ہوا تو ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے جزیرہ نماء عرب سے نکل جائیں، بلکہ ضروری یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ صرف مدینہ سے نکالا گیا تھا، اور اس کے سوا جہاں چاہیں آباد ہو جائیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو شام کے علاقے ازریات کی طرف چلے گئے، اور اکثر نے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 96 میل دور ہے، اور یہ جزیرہ نماء عرب میں پناہ گزین یہود کا اتنا بڑا مرکز تھا کہ اس میں مسلح جنگجوؤں کی تعداد 10,000 تھی۔ علاوہ ازیں وہاں یہود کے بہت سے قلعے بھی تھے، اور یہ علاقہ زرعی دولت سے مالا مال تھا۔ جزیرہ نماء عرب کے تمام یہود بنو نذیر کی سیادت اور قیادت کے قائل تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شاطر ذہنیت کے مالک تھے یہ بنو نذیر کے لوگ۔ چنانچہ جب بنو نذیر کے یہود خیبر چلے گئے تو وہاں یہود کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان میں بنو نذیر کے اکابر ہوئی بن اخطب، سلام بن ابی حقیق اور کنانہ بن روی جیسے لوگ تھے۔ خیبر کے یہود جنگی صلاحیت و مہارت میں ممتاز اور فائق تھے۔ جنگی لحاظ سے خیبر کے لوگ بڑے ماہر تھے، لیکن بنو نذیر کے یہود جنگ کی نسبت سیاسی بصیرت میں آگے تھے۔ سیاسی لحاظ سے بنو نذیر والے بہت ہوشیار تھے۔ خیبر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے
بڑی سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو، یعنی بنو نذیر کے لوگوں نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو سیادت و قیادت کے منصب پر فائز کر لیا، اور اس کے نتیجے میں خیبر مسلمانوں کے لیے بڑا جنگی محاذ بن گیا۔ بنو نذیر کے یہود کے ساتھ انصار کے بیٹوں کے جانے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ بنو نذیر میں سے کچھ لوگ مدینے سے نکل کر شام کے علاقے ازریات کی طرف چلے گئے۔ ان یہود میں کچھ انصاری مسلمانوں کے بیٹے بھی تھے، جن کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی انصاری عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تو اسلام لانے سے پہلے ان میں یہ دستور تھا کہ وہ عورت یہ منت مان دیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی۔ چنانچہ ایسے کئی لوگ تھے جو انصار کے بیٹے تھے مگر وہ یہودی بنا دیے گئے تھے۔ جب بنو نذیر کے لوگ جلا وطن ہونے لگے تو ان لڑکوں کے باپوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہی نازل فرمائی۔ سیرت الحلبیہ میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ بنو نذیر بڑے ٹھاٹھ اور شان و شوکت سے اپنا سارا سامان، ساز و سامان، حتیٰ کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو مسمار کر کے ان کے دروازے اور چوکھٹیں اور لکڑی تک اکھیڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور لکھا ہے کہ یہ لوگ مدینے سے اس جشن اور دھوم دھام کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے نکلے کہ جیسے ایک بارات نکلتی ہے۔ البتہ ان کا سامان حرب اور جائیداد غیر منقولہ یعنی باغات وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور چونکہ یہ مال بغیر کسی عملی جنگ کے ملا تھا، اس لیے شریعت اسلامی کی روح سے اس کی تقسیم کا اختیار خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اموال زیادہ تر غریب مہاجرین میں تقسیم فرما دیے، جن کے گزارا جات کا بوجھ ابھی تک اس ابتدائی سلسلہ مواخات کے ماتحت انصار کی جائیدادوں پر تھا، اور اس طرح بالواسطہ انصار بھی اس مال غنیمت کے حصہ دار بن گئے۔ جب بنو نذیر محمد بن مسلمہ صحابی کی نگرانی میں مدینہ سے کوچ کر رہے تھے تو بعض انصار نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ جانے سے روکنا چاہا جو در حقیقت انصار کی اولاد سے تھے، مگر انصار کی منت ماننے کے نتیجے میں یہودی ہو چکے تھے، اور بنو نذیر ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ انصار کا یہ مطالبہ اسلامی حکم لا اکراہ فی الدین یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے کے خلاف تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہودیوں کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی یہودی ہے اور جانا چاہتا ہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ البتہ بنو نذیر میں سے 2 آدمی خود اپنی خوشی سے مسلمان ہو کر مدینہ میں ٹھہر گئے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شام کی طرف چلے جائیں، یعنی عرب میں نہ ٹھہریں، لیکن باوجود اس کے ان کے بعد سردار مثلا سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع اور روئی بن اختب وغیرہ اور ایک حصہ عوام کا بھی حجاز کے شمال میں یہودیوں کی مشہور بستی خیبر میں جا کر مقیم ہو گیا، اور خیبر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ یہ لوگ بالآخر مسلمانوں کے خلاف خطرناک فتنہ انگیزی اور اشتعال جنگ کا باعث بنے۔ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال جو تھا وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اس کی تقسیم کس طرح ہوئی، اس بارے میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کے کوچ کرنے کے بعد ان کا اسلحہ، باغات، زمینیں اور مکانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیاروں میں 50 خود، 25 زرہیں اور 340 تلواریں تھیں۔ یہ مسلمانوں کو ملنے والا پہلا مال فے تھا۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو کفار سے جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اس مال میں سے مال غنیمت کی طرح خمس نہیں نکالا جاتا، بلکہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں۔ بنو نذیر سے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا رعب و دبدبہ
ان کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے مال کا وارث بنا دیا۔ یہ مال فے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام ساز و سامان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ اس سے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ان کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا کیا تو اس پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ انصار کا کہ عجیب قابل رشک محبت اور اظہار کا نمونہ بھی ہمیں یہاں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے تقسیم کرتے وقت حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے فرمایا کہ میرے سامنے اپنی قوم کو اکٹھا کرو۔ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزرج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انصار کو بلاؤ۔ تو انہوں نے آپ کے لیے اوس اور خزرج کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء کے بعد انصار کے مہاجرین سے حسن سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو حسن سلوک انصار نے کیا تھا مہاجرین کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ اگر تم چاہو، انصار کو کہا کہ اگر تم چاہو تو بنو نذیر سے حاصل شدہ مال فے تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس صورت میں مہاجرین تمہارے گھروں پر قابض اور مالوں کے مالک رہیں گے، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں مال فے مہاجرین میں تقسیم کر دوں۔ اس صورت میں وہ تمہارے دیے ہوئے گھروں سے نکل جائیں گے، یعنی اب جو آپس میں تقسیم کی ہوئی تھی جائیدادیں اور جو فائدہ اٹھا رہے تھے انصار سے مہاجرین، وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کے اپنے پاس جائیداد ہو جائے گی۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ ہمارے اموال ان کے پاس رہنے دیجیے، اور بنو نذیر کے تمام اموال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ بھی ان کے پاس رہے، اور بنو نذیر کا جو مال ہے وہ بھی انہیں دے دیں، فے کا مال۔ مہاجرین میں ہر طرف سے صدائیں، یہ سنا جب تو مہاجرین نے کس طرح سے صدائیں آنے لگیں کہ رضینا وسلمنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہیں اور ہم نے اسے تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار و قربانی کے جذبے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر ان کی اولادوں پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اموال مہاجرین کی جماعت میں تقسیم فرما دیے۔ انصار میں سے صرف 2 تنگ دست صحابہ کو اس مال سے نوازا گیا، اور وہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ تھے۔ ابن عینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال میں سے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ کے علاوہ انصار میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا، کیونکہ یہ دونوں تنگ دست تھے، اس لیے ان کو حصہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ابو حقیق کی تلوار عطا کی۔ اس تلوار کی بڑی شہرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ سامان غرباء میں تقسیم کر دیا اور کچھ اپنے لیے رکھا جو ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنو نذیر کے باغات سے حاصل ہونے والے غلے میں سے سال بھر کا خرچ اپنی ازواج کو باغات میں سے حاصل ہونے والے غلے میں سے سال بھر کا خرچ اپنی ازواج کو دے دیتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا، ان کا جو سال کا خرچہ تھا وہ دیتے اپنے بیویوں کو، اور باقی جو بچ جاتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے صرف کرتے تھے۔ غریبوں اور ناداروں کی اعانت بھی اسی مال سے کی جاتی تھی۔ بنو نذیر کے 7 باغات تھے جن پر آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو مقرر کیا گیا تھا، یعنی وہ ان کے مینیجر تھے۔ ان باغات کے نام یہ تھے مصب، صافیہ، دلال، حسنہ، برقع، عواف اور مشربہ ام ابراہیم۔
بہرحال جہاں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ختم ہوا ہے، آئندہ انشاءاللہ دوسرے غزوات کا ذکر ہوگا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعائیں جاری رکھیں، وہاں کے حالات کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی عمومی امن و امان کی حالت کو بھی بہتر کرے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دنیا میں مسلمانوں کی عمومی حالت کے لیے بھی دعا کریں، یہ لوگ بھی زمانے کے امام کو مان کر اپنا وقار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ دنیا میں عمومی صورتحال جو جنگ کی بن رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ تو لگتا ہے ضروری ہونی ہے جنگ، تو جس طرف جا رہی ہے دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر احمدی اور ہر معصوم کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔